This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت پنچم اردو مضمون کا سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے اے وطن تو سلامت رہے۔ ہم اس سبق کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے آئیے اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان سے محبت اور اس کے مختلف صوبوں کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے والا یہ سب ایک معلوماتی سبق کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان کے چاروں صوبوں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اہم تاریخی، ثقافتی اور قدرتی مقامات کا تعارف کروایا گیا۔ یہ سب ملک کی سیر و سیاحت کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے ورثے کو سراہنے پر زور دیتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ سب پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں کا تعارف کرواتا ہے۔ بلوچستان کو پھولوں کی وادی کہا گیا ہے، جہاں کوئٹہ، زیارت اور ہنا جھیل جیسے خوبصورت مقامات ہیں۔ سندھ کا شہر خوبصورت روشنیوں کا شہر ہے اور سندھ کا ساحل بھی خوبصورت ہے۔ پشاور کو پھولوں کا شہر کہا گیا ہے، جہاں قصہ خوانی بازار اور باب خیبر جیسے تاریخی مقامات ہیں۔ پنجاب میں لاہور باغوں کا شہر کہلاتا ہے اور یہاں بادشاہی مسجد، مینار پاکستان اور شالیمار باغ جیسے اہم مقامات ہیں۔ آزاد کشمیر جنت نظیر ہے، جہاں قدرتی خوبصورتی اور سرسبز و شاداب وادیاں ہیں۔ گلگت بلتستان اپنے برف پوش پہاڑوں اور بلند چوٹیوں کے لیے مشہور ہے اور یہاں پولو کا کھیل عالمی شہرت رکھتا ہے۔ یہ سب پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافت، تاریخ اور قدرتی خوبصورتی کو نمایاں کرتا ہے۔ اب ہم اس سبق کے نثری پارہ کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عبارت کا سب سے پہلا حصہ ہے: میری پیاری ڈیری، آج میں بہت خوش ہوں۔ سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان میں بسنے والوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی۔ یہ شاندار فلم تھی۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میری پیاری ڈیری، آج کا دن میرے لیے بہت اچھا تھا کیونکہ میں بہت خوش تھا۔ آج سارا باجی نے ہم بچوں کو پاکستان کے بارے میں ایک فلم دکھائی۔ یہ فلم پاکستان کے مختلف علاقوں یعنی جگہوں اور وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں تھی، اور یہ فلم بہت دلچسپ اور معلومات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی کمال کی فلم تھی۔ عبارت کا اگلا حصہ ہے: یوں لگا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے ان علاقوں کی سیر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عمارت کا خوبصورت منظر دکھایا گیا۔ اس عمارت پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ فلم دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم سب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہی پاکستان کے ان خوبصورت علاقوں کی سیر یعنی گھوم رہے ہو۔ فلم میں سب سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت عمارت یعنی بڑی بلڈنگ دکھائی گئی، جو دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس عمارت کے اوپر پاکستان کا قومی جھنڈا لہرا رہا تھا یعنی اڑ رہا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عمارت پاکستان کی ہے۔ عبارت ہے: یہ ایسی عمارت تھی جسے پاکستانی پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کی مشہور تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کا منظر تھا۔ یوں فلم کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہوا۔ یہ عمارت اتنی خاص اور اہم تھی کہ کوئی بھی پاکستانی اسے آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ دراصل بلوچستان یعنی پاکستان کا ایک بڑا علاقائی حصہ کی بہت مشہور اور تاریخی عمارت یعنی بہت پرانی اور اہم بلڈنگ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت تھی۔
یہاں قائد اعظم ریزیڈنسی کا مطلب ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ۔ اس فلم کی شروعات یعنی شروع ہونا پاکستان کے صوبے بلوچستان سے ہوئی۔ عبارت ہے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ کوئٹہ، خزدار اور گوادر اس کے مشہور شہر ہیں۔ کوئٹہ صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ اگر ہم رقبے یعنی جگہ کی وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں صوبے کا مطلب ہے پاکستان کا ایک بڑا علاقائی حصہ۔ کوئٹہ، خزدار اور گوادر اس صوبے کے کچھ بہت مشہور اور بڑے شہر ہیں۔ ان تمام شہروں میں سے کوئٹہ بلوچستان کا صدر مقام یعنی مرکزی شہر یا دارالحکومت بھی ہے، جہاں صوبائی حکومت کے زیادہ تر دفتر ہوتے ہیں۔ عبارت ہے اسے پھولوں کی وادی کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیض ہے۔ مردوں کی قمیض شلوار گھیردار ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ بلوچستان کو پھولوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں بہت سارے پھول کھلتے ہوں۔ یہاں کے لوگ عام طور پر شلوار قمیض پہنتے ہیں، جو ہمارے ہاں بھی پہنی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مردوں کی قمیض تھوڑی کھلی اور گھیردار ہوتی ہے، یعنی ڈھیلی ڈھالی اور آرام دہ، اور عورتوں کے کپڑے تو بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ ان پر شیشے اور خوبصورت کڑھائی کا کام ہوا ہوتا ہے جو انہیں بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ عبارت ہے سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ یہاں کی خوبصورت ہونا جھیل کو دیکھنے ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں۔ اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کا ایک بہت مزیدار اور مشہور کھانا ہے جس کا نام سچی ہے۔ یہ وہاں کے لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، اسی لیے اسے ہر دل عزیز کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک بہت خوبصورت جھیل بھی ہے جس کا نام ہونا جھیل ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے ہر سال بہت سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں، یعنی بہت سے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات کہ ہمارے پیارے قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن بلوچستان کے شہر زیارت میں گزارے۔ بلوچستان کی زمین کے اندر بہت ساری قدرتی چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ قدرتی وسائل سے مالا مال کا مطلب ہے کہ یہاں پر تیل، گیس، کوئلہ اور دوسری بہت سی قیمتی چیزیں قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ عبارت ہے سکرین پر اب ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھایا گیا۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھی۔ سکرین یعنی جہاں پر وہ فلم دیکھی جا رہی ہے، کمپیوٹر یا موبائل کی سکرین، اس پر سمندر کے کنارے ایک خاص اور مشہور جگہ کلفٹن نظر آئی۔ اب ہم پاکستان کے ایک بہت خوبصورت صوبے سندھ کے بارے میں کچھ نئی اور دلچسپ باتیں بتانے لگے ہیں۔ عبارت ہے کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کراچی اس صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ سندھ کے اندر بہت سارے شہر ہیں، لیکن کچھ بہت مشہور ہیں جن کے نام کراچی ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ اور حیدرآباد۔ اور ان سب شہروں میں سے کراچی سب سے خاص ہے کیونکہ یہ سندھ کا صدر مقام ہے، یعنی اس کا دارالحکومت ہے جہاں سے صوبے کے سارے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آبادی کے لحاظ سے یعنی لوگوں کی تعداد کے حساب سے کراچی پورے پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے، یعنی یہاں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ عبارت ہے کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ رتی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہے۔ کراچی کو دو بڑے پیارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ایک ہے عروس البلاد جس کا مطلب ہے شہروں کی دلہن، یعنی یہ اتنا خوبصورت ہے جیسے کوئی دلہن ہو،
اور دوسرا نام ہے روشنیوں کا شہر، کیونکہ یہاں رات کو بہت ساری روشنیاں ہوتی ہیں اور یہ کبھی سوتا نہیں۔ سندھ کی کچھ خاص چیزیں بھی ہیں جو اسے دوسرے صوبوں سے الگ بناتی ہیں، جیسے رتی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے۔ یہ سب کپڑے ایسے ہیں جو صرف سندھ میں ملتے ہیں اور یہ ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ عبارت ہے کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اسی صوبے میں موئنجو دڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ سندھ میں کھانے پینے کی بھی بہت مزیدار چیزیں ہیں۔ کراچی کی بریانی تو آپ سب نے سنی ہوگی، شاید کھائی بھی ہوگی، یہ وہاں کی بہت مشہور ڈش ہے۔ اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی بھی بہت لذیذ اور ذائقہ دار ہے۔ اس کے علاوہ سندھ صرف جدید شہروں کا صوبہ نہیں بلکہ اس کا بہت پرانا اور شاندار ماضی بھی ہے۔ یہاں پرانی وادی سندھ کی تہذیب یعنی پرانی انسانی بستیوں کے آثار یعنی نشانات بھی ملتے ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم جگہ موئنجو دڑو ہے جو اسی صوبے میں موجود ہے۔ سندھ کے مناظر ختم ہوئے تو اسکرین پر پتھروں سے بنا ہوا بہت بڑا دروازہ نمودار ہوا۔ اس پر لکھا تھا باب خیبر۔ یہ دروازہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے سندھ کے خوبصورت نظارے دیکھنا ختم کیے تو ہماری اسکرین پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت دروازہ نظر آیا جو پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب خیبر۔ یہ دروازہ پاکستان کے ایک اور خوبصورت صوبے خیبر پختونخوا میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس صوبے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ عبارت ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مانسہرہ ہیں۔ پشاور شہر یہاں کا مرکزی مقام ہے، اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت سارے مشہور شہر ہیں، خوبصورت شہر ہیں، جیسے کہ پشاور ہے، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مانسہرہ۔ ان سب شہروں میں سے پشاور سب سے اہم ہے کیونکہ یہ اس صوبے کا مرکزی مقام ہے، یعنی اس کا دارالحکومت۔ اور ایک اور بات یہ کہ پشاور کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں بہت خوبصورت پھول ہوتے ہوں گے۔ عبارت ہے یہاں کا قصہ خوانی بازار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اسی لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا ہے۔ اس کی ہم تشریح کریں گے۔ پشاور میں ایک بہت مشہور اور پرانا بازار ہے جس کا نام قصہ خوانی بازار ہے۔ تاریخی اہمیت کا مطلب ہے کہ اس بازار کی بہت پرانی اور خاص تاریخ ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اس بازار میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو مزے کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، یعنی کہانیاں سنانے کی جگہ تھی۔ اسی وجہ سے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار پڑ گیا اور یہ اسی نام سے آج بھی مشہور ہے۔ عبارت کا اگلا حصہ ہے خیبر پختونخوا کے مرد روایتی قمیض شلوار جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی قمیض شلوار یا پھر فراق پہنتی ہیں۔ یہاں کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ کیا پہنتے ہیں؟ وہاں کے مرد عام طور پر روایتی یعنی پرانی طرز کی قمیض شلوار پہنتے ہیں جو ان کا ایک خاص لباس ہے، اور خواتین یعنی عورتیں لمبی اور کڑھائی والی قمیض شلوار پہنتی ہیں یا کبھی کبھی فراق بھی پہنتی ہیں۔ کھانے کی بات کریں تو یہاں کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں۔ یہ منفرد ذائقے کے لیے جانے جاتے ہیں، یعنی ان کا ذائقہ سب سے الگ اور مزیدار ہوتا ہے۔ عبارت کا اگلا حصہ ہے وادی کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال کئی ملکی اور غیر ملکی سیاح جوک اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں ایک بہت خوبصورت وادی یعنی پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے جس کا نام کاغان ہے۔
اس کاغان میں ایک بہت خوبصورت جھیل ہے جس کا نام سیف الملوک ہے۔ یہ جھیل اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے ہر سال بہت سارے سیاح آتے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی لوگ آتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ اسے دیکھنے جوک در جوک یعنی بڑی تعداد میں لوگ اس صوبے میں آتے ہیں۔ عبارت کا اگلا حصہ ہے، اسکرین پر منار پاکستان دکھائی دیا تو یہ دل سے آواز آئی، اے وطن تو سلامت رہے، اور ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، سہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جیسے ہی اسکرین پر جہاں پر وہ فلم دیکھی جا رہی تھی، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی ایک بہت مشہور اور خوبصورت عمارت منار پاکستان نظر آئی تو ہمارے دل سے ایک دعا اور پیار بھری آواز خود بخود نکلی، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے۔ سلامت رہے کا مطلب ہے کہ ہمارا پیارا ملک ہمیشہ محفوظ اور خوشحال رہے، اور ہمارے ہونٹوں سے خود بخود نکل آیا کہ سہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اس خوبصورت زمین کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کا ہر شہر ہر گاؤں ہمیشہ خوشحال اور آباد رہے۔ یہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا تھی۔ عبارت کا اگلا حصہ ہے، ہم سب بچوں نے جوش سے اپنے وطن کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم اب صوبہ پنجاب کے حسین مناظر دیکھ رہے تھے۔ اس صوبے کے مشہور شہروں میں لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راولپنڈی شامل ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ جب ہم نے اپنے پیارے وطن کی تعریف کی اور اس کے لیے دعا کی تو سب بچوں نے بہت جوش یعنی جوش خوشی اور ولولے کے ساتھ تالیاں بجائیں۔ اس کے بعد ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے اور خوبصورت صوبے پنجاب کے حسین مناظر یعنی اس کی خوبصورت جگہیں اور نظارے دیکھ رہے تھے۔ اس صوبے کے اندر بہت سے مشہور شہر ہیں جن میں لاہور ہے، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راولپنڈی شامل ہیں۔ یہ سب پنجاب کے بڑے اور اہم شہر ہیں۔ لاہور صوبے کا مرکزی شہر ہے۔ اسے کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سی تاریخی عمارات واقع ہیں جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالیمار باغ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ ان تمام شہروں میں سے لاہور صوبہ پنجاب کا مرکزی شہر ہے، یعنی یہ اس کا دارالحکومت ہے جہاں سے صوبے کے سارے بڑے سرکاری کام چلتے ہیں۔ لاہور کو کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سارے خوبصورت باغ ہیں اور بہت سارے کالج اور تعلیمی مراکز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں کے لوگ باغ لگانے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سی تاریخی عمارات بھی ہیں، جیسے اس شہر میں بادشاہی مسجد موجود ہے جو کہ ایک بہت خوبصورت اور بڑی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے جو ایک پرانا اور مضبوط قلعہ ہے، شالیمار باغ موجود ہے جو کہ ایک بہت ہی مشہور اور دلکش باغ ہے۔ عبارت ہے، صوبہ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادی مری ہے۔ شہروں میں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں جبکہ دیہات میں زیادہ تر لوگ لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں۔ مکے کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ پنجاب میں ایک بہت خوبصورت اور مشہور سیاحتی وادی بھی ہے، اس کا نام وادی مری ہے۔ سیاحتی وادی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی خوبصورت جگہ جہاں لوگ سیر کرنے اور چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں۔ لباس کی بات کریں تو پنجاب کے شہروں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں جو ان کا عام لباس ہے، لیکن جو لوگ دیہات یعنی گاؤں میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کے خاص اور روایتی لباس ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں پنجاب کے مزیدار کھانوں کی۔ یہاں کے بہت مشہور اور روایتی یعنی پرانے زمانے سے چلے آ رہے کھانے مکی کی روٹی ہے، لسی ہے جو دہی سے بنائی جاتی ہے، ساگ ہے جو ہرے پتوں والی سبزی سے بنتا ہے، اور مکھن ہے جو دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سب یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔
اب اسکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر تھا۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا صدر مقام ہے۔ آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد، بھمبر، راولہ کوٹ، میرپور، باغ اور کوٹلی ہیں۔ نیلم، شاردا، اٹھ مقام، کرن اور چھوٹا گلہ جھیل کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ کشمیر کو اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ تاکنان، گشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوگے، پھیرن اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ جیسے ہی ہماری اسکرین پر مظفر آباد کی خوبصورت تصویر آئی تو یہ دل کو بہت اچھی لگی۔ دلکش منظر کا مطلب ہے کہ ایسا نظارہ جو دل کو بہت بھائے۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا صدر مقام ہے، یعنی یہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، جہاں سے سارے سرکاری کام ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بہت سارے مشہور شہر بھی ہیں جن کا نام مظفر آباد، بھمبر، راولہ کوٹ، میرپور، باغ اور کوٹلی ہیں۔ یہ سب آزاد کشمیر کے اہم شہر ہیں۔ کشمیر کو اس کی بے پناہ خوبصورتی یعنی بہت زیادہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں یعنی دل کو بھا جانے والے حسین مناظر کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ جنت نظیر کا مطلب ہے جنت جیسا، یعنی یہ جگہ اتنی حسین ہے کہ اسے جنت کا ٹکڑا کہا جا سکتا ہے۔ تو بچوں، کشمیر واقعی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے۔ بھارت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ فلم کے آخری حصے میں ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ یہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی کی طرز کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اس کھیل کو پولو کا کھیل کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے اور پولو گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ہے، جو کہ چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے، جہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں۔ اس میلے میں پولو سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ ہم جو فلم دیکھ رہے تھے اس کے بالکل آخری حصے میں یعنی ایک بہت ہی حیران کن منظر ہمیں دکھائی دیا۔ حیران کن کا مطلب ہے ایک ایسا منظر جسے دیکھ کر ہم حیران رہ جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاکی جیسا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس کھیل کا نام پولو ہے، جو گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو گلگت بلتستان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس علاقے کا صدر مقام یعنی دارالحکومت گلگت شہر ہے اور پولو کا کھیل گلگت بلتستان میں بہت مشہور ہے۔ یہ وہاں کا خاص کھیل ہے۔ یہ کھیل شندور نامی جگہ پر کھیلا جاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے، یعنی سب سے اونچی جگہ جہاں پولو کھیلا جاتا ہے۔ یہ جگہ چترال اور گلگت کی سرحد پر ہے۔ ہر سال شندور میں ایک بڑا میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں۔ اس میلے میں صرف پولو ہی نہیں کھیلا جاتا بلکہ دیگر علاقائی کھیلوں یعنی اس علاقے کے دوسرے مشہور کھیل بھی دکھائے جاتے ہیں۔ عبارت ہے، گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں کے مشہور شہروں میں چلاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گہکوچ، استور اور بھنگوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قدرت کے حسین نظارے اور خوبصورت پہاڑی سلسلے بھی یہاں موجود ہیں، جن میں درہ بابوسر، فیری میڈوز، استور، دیوسائی، کچورا، ہنزا، درہ خنجراب، پھنڈر ہلتر اور شگر بہت مشہور سیاحتی علاقے ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ پیاری ڈائری، مجھے آج اپنے وطن کے بارے میں اتنی اہم اور دلچسپ
معلومات جان کر بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے، آمین۔ اب ہم اس عبارت کو سمجھیں گے۔ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ بے شمار کا مطلب ہے بہت زیادہ، قدرتی وسائل کا مطلب ہے وہ چیزیں جو قدرت نے ہمیں تحفے میں دی ہیں، جیسے خوبصورت پہاڑ، ندیاں، جنگلات اور معدنیات۔ یہاں کے بہت مشہور شہروں کے نام چلاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گہکوچ، استور اور بھنگوٹ ہیں۔ یہ سب اس علاقے کے بڑے اور اہم شہر ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت ہی خوبصورت نظارے موجود ہیں، یعنی بہت خوبصورت جگہ ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑی سلسلے بھی ہیں۔ پہاڑی سلسلے کا مطلب ہے پہاڑوں کی لمبی قطاریں۔ ان خوبصورت جگہوں میں درہ بابوسر، فیری میڈوز، دیوسائی، ہنزا اور درہ خنجراب جیسے علاقے شامل ہیں۔ یہ سب بہت مشہور سیاحتی علاقے ہیں، یعنی یہاں لوگ سیر کرنے اور خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں سیاح، یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں کی خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ لطف اندوز ہونا کا مطلب ہے مزہ لینا اور خوش ہونا، اور رخ کرنے کا مطلب ہے کسی جگہ کی طرف لے جانا۔ آخر میں یہ سبق لکھنے والا بچہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اسے آج اپنے پیارے وطن یعنی پاکستان کے بارے میں بہت سی اہم اور دلچسپ معلومات جان کر بہت اچھا لگا۔ اہم کا مطلب ہے بہت ضروری، اور دلچسپ کا مطلب ہے دلچسپی پیدا کرنے والی۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ محفوظ اور خوشحال رکھے، آمین۔ اب ہم اس سبق میں آنے والے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کہ بچوں کو سمجھنے میں، پڑھنے میں مشکل لگے، تو ان کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے رہن سہن۔ رہن سہن کا مطلب ہے رہنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا انداز۔ نمایاں، ظاہر، واضح، روایتی، رسم و رواج کے مطابق یا پرانے طریقے کا۔ اہمیت، کسی چیز کی قدر یا خاص ہونا۔ وسائل، ذریعے، ذریعہ آمدنی، قدرتی چیزیں۔ دلچسپ، جو دل کو اچھا لگے، جس میں مزہ آئے۔ معلوماتی، معلومات سے بھرا ہوا جس سے علم ملے۔ دستاویزی فلم، ایسی فلم جو حقیقت پر مبنی ہو، دستاویزی فلم کہلاتی ہے۔ منفرد، سب سے الگ، انوکھا یا خاص۔ پر اثر، دل پر اثر کرنے والا، متاثر کن۔ حیران کن، حیرت میں ڈالنے والا، عجیب۔ پولو، گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلا جانے والا ایک کھیل۔ سرحد، دو جگہوں یا علاقوں کا درمیانی حصہ۔ بلند و بالا، بہت اونچا یا اونچی جگہ۔ شاندار، بہت خوبصورت، عالی شان۔ بے شمار، بہت زیادہ، ان گنت۔ قدرتی وسائل، اللہ کی دی ہوئی قدرتی چیزیں جیسے دریا، پہاڑ یا جنگل۔ حسین، خوبصورت۔ نظارے، دیکھنے کی چیزیں، خوبصورت منظر۔ سیاحتی علاقے، وہ جگہیں جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ لطف اندوز ہونا، مزہ لینا، لطف اٹھانا۔ عروس البلاد، شہروں کی دلہن، کراچی کو کہا گیا ہے۔ منفرد شناخت، خاص پہچان، الگ شناخت۔ لذیذ پکوان، مزیدار کھانے۔ قدیم تہذیب، بہت پرانی ثقافت اور رہن سہن کا طریقہ۔ آثار قدیمہ، پرانی عمارتوں یا چیزوں کے بچے ہوئے نشانات۔ صدر مقام، کسی صوبے یا ملک کا مرکزی شہر، دارالخلافہ۔
بادشاہی مسجد مغل بادشاہوں کے دور کی مشہور مسجد. شالیمار باغ مغل بادشاہوں کے دور کا مشہور باغ. وادی مری مری کا علاقہ، مری کی وادی. رواج رسم یا طریقہ. جنت نظیر جنت جیسا، بہت خوبصورت. سو یہ کچھ الفاظ تھے، مشکل الفاظ جو کہ اس سبق میں آئے تھے، اور ہم نے ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ ہم نے دیکھے. سو آج ہم نے اس سبق کی تحریر کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ ہم نے دیکھے. اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق کو ہم حل کریں گے. شکریہ.